اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ اب آج رات میں آپ سے ذہن کے بارے میں بات کروں گی۔ آپ فرما بردار خیالات کے بغیر فرما بردار زندگی حاصل نہیں کر سکتے، لہذا میں ایک بار پھر کہوں گی کہ جب تک آپ پہلے اپنے خیالات کو فرما بردار نہیں بناتے، آپ فرما بردار زندگی نہیں گزار سکتے۔ اور میرا مطلب ہے کہ میں کئی برسوں سے مسیحی ہوں اور خدا سے پیار کرتی ہوں اور سمجھ نہیں پاتی تھی کہ میں کیوں ہمیشہ مشکلات میں گھرے رہتی ہوں، اور میں ذہن کے متعلق ان ساری باتوں کو نہیں سمجھ سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں جو سوچتی ہوں وہ سوچے بنا نہیں رہ سکتی، اور میں کچھ جانتی ہی نہیں تھی کہ میں اپنے برے خیالات سے جان چھڑا سکتی ہوں اور اس طرح کے خیالات کے خلاف اپنے دماغ کو بند کر سکتی ہوں۔ ہر وہ چیز جو میرے ذہن میں سر اٹھاتی ہے مجھے اسے قبول کرتے نہیں جانا، اور نہ ہی اپنا خیال سمجھ کر اسے قبول کر لینا، اور نہ اپنے ذہن میں بار بار اس پر غور کرتے رہیں اور اسے اپنے دل اور ذہن میں جگہ بنانے دیں کہ پھر یہ ہمارے منہ سے نکلنے لگتا ہے۔ اور اگر آپ خود اپنے آپ کو سننا سیکھ جاتے ہیں تو آپ اپنے بارے میں ایسا بہت کچھ سیکھ جائیں گے جو شاید آپ جاننا ہی نہیں چاہتے۔ اچھا، تو فکر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم کیوں فکر کرتے ہیں؟ ہم فکر اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے تمام چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کے ذہن میں کوئی اچھا آئیڈیا نہیں آ سکتا، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ یہ میرا تجربہ ہے، آپ جانتے ہیں۔ اب میں دعا کر سکتی ہوں اور خدا مجھے ایک اچھا آئیڈیا دے سکتا ہے، لیکن آپ اسے یہاں سے حاصل نہیں کرتے، بلکہ یہ وہاں اوپر سے حاصل کر سکتے ہیں، وہ یہاں سے نکل کر نہیں آتا۔ آئیں، آپ روحیں ہیں، یہ آپ کے وجود کا گہرا ترین حصہ ہے، آپ کے پاس جان ہے اور آپ ایک جسم میں رہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ میں ابھی ایک ایسے شخص کے ساتھ کام کر رہی ہوں جو خدا کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ خدا کون ہے۔ تمام مذاہب میں مختلف چیزیں ہیں اور سائنس کیا کہتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مجھے بھی در حقیقت یہ معلوم نہیں کہ انہیں کیسے جواب دوں۔ میں اتنی ذہین نہیں ہوں کہ ان ساری چیزوں میں شامل ہوں اور جواب دینے کی کوشش کروں، اور میں خوش ہوں کہ میں ایسی نہیں ہوں۔ بعض اوقات آپ اتنے ہوشیار ہو جاتے ہیں کہ کسی کی بات پر یقین نہیں کرتے، اور آمین، مطلب میں ٹی وی پر اس طرح کے شوز نہیں دیکھتی جو مجھے یہ بتانے کی کوشش کرتے کہ خدا کون ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ کون ہے، میں یہ جانتی ہوں کہ میری زندگی میں اس نے کیا کیا ہے، اور لیکن خدا نے مجھے یہ خیال دیا ہے کہ جو میں اس شخص کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے ذہن سے خدا کو تلاش نہیں کر سکتے۔ آپ کو اسے اپنے دل سے تلاش کرنا ہوگا۔ آپ خدا کو اپنے ذہن سے تلاش نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بے فائدہ ہوگا۔ ہمیں ہماری زندگی کے مسائل کے تمام جواب محض اپنے دماغ سے نہیں ملیں گے۔ ہمارے پاس ایک جسمانی ذہن ہے اور ایک روحانی ذہن ہے، اور آج رات میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ روحانی ذہن کو کس طرح استعمال کرنا ہے، لیکن اس کا تعلق خدا کو اپنے اندر بات کرنے دینے کی اجازت دینے سے ہے، چاہے وہ اطمینان یا حکمت یا خدا کے کلام کے وسیلے یا کسی قسم کی تصدیق ہو یا وہی دھیمی سی آواز ہو، لیکن خدا ہماری زندگیوں کی رہنمائی کرنے میں اور ہمیں یہ دکھانے میں شامل ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ بعض اوقات آپ اس بات کے لیے دعا کرتے ہیں کہ کسی چیز کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو جواب نہیں مل رہا، اور پھر اچانک آپ کو لگے کہ جیسے خدا آپ سے بات کر رہا ہے۔ وہ ہمیشہ ہی اس طرح بڑے ڈرامائی انداز میں بات نہیں کرتا۔ خدا فرماتا ہے، لیکن آپ کو جواب ملے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ آپ کی اپنی آواز ہے، کیونکہ خدا ہماری سوچوں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالتا ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ غلط سوچ رہے ہوں اور دعا کر رہے ہوں؟ ہو سکتا ہے اس دن یا شاید اگلے دن اچانک سے آپ کو پتہ چلے، جیسے پھر ہم یہ کہنے لگتے ہیں، ہاں مجھے ایک آئیڈیا آیا ہے۔ اچھا خیر، ایسا نہیں ہے۔ اوہ، میرے ذہن میں خیال آیا ہے۔ نہیں، خدا نے آپ کی سوچوں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال دیا ہے، اور جو خیال آپ کو ملا ہے وہ آپ کو درست محسوس ہو رہا ہے کیونکہ وہ خدا کی طرف سے آیا ہے۔ جب ہم ذہن کے اس عالم میں پہنچتے ہیں کہ ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنے سر میں درد کروا لیتے ہیں، آپ غصہ کرتے ہیں، الجھن کا شکار ہوتے ہیں، لگتا ہے کوئی تدبیر کارگر نہیں ہے،
اب میرا خیال ہے کبھی نہ کبھی ہم میں سے ہر ایک مختلف چیزوں کی فکر کا شکار ہوتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی جھولے والی کرسی پر بیٹھے اور سارا دن جھولتے رہیں لیکن یہ کہیں لے کر نہیں جاتی ہے. اب میری بات سنیں, فکر مندی آپ کے لیے کوئی بھلائی پیدا نہیں کرتی ہے. یہ آپ کے مسائل حل نہیں کرتی ہے لیکن آپ کے مسائل میں ضرور اضافہ کر سکتی ہے. کیا آج میں آپ کو ایک نصیحت کر سکتی ہوں؟ اپنی فکروں کو دعاؤں میں بدل دیں. ہم اسی وقت یہ چھوٹی سی دعا کریں گے, اے باپ میں تیری منت کرتی ہوں کہ جب بھی ہم فکر کرنا شروع کریں تو ہمیں بتانا, سرگوشی کر دینا کہ تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو, اور پھر ہماری مدد کرنا کہ اس فکر کو دعا میں بدل دیں تاکہ حقیقی طور پر تو ہماری صورتحال میں کچھ کر سکے. اب فلپیوں 4:6 اور 7 آیت, کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں ہر طرح کے حالات میں تمہاری درخواستیں واضح اپیل, دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں. خدا آپ سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوتا اور یہ کبھی نہیں کہتا کہ تم پھر آ گئے ہو. ایک اور بات, آپ کبھی بہت زیادہ دعا نہیں کر سکتے, آپ بہت زیادہ نہیں مانگ سکتے, اور جب آپ ایسا کریں تو خدا کا اطمینان آپ کا ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں. اب ویبسٹر ڈکشنری کے مطابق لفظ فکر کا مطلب ہے مشکل میں پڑنا, خوفزدہ ہونا, آنسو بہانا, پریشان ہونا, بری طرح اذیت سہنا یا شدید تھکن. میں آپ کے لیے دوبارہ پڑھتی ہوں. فکر کا مطلب ہے مشکل میں پڑنا, خوفزدہ ہونا, آنسو بہانا, پریشان ہونا, بری طرح اذیت سہنا یا شدید تھکن. فکر آپ کے اندر یہ سب کرتی ہے, اس سے اچھا کچھ نہیں نکلتا. ایک عورت شاید اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہو, یا پیسے یا اپنے خاوند کی وفاداری کے بارے میں, یا کہ لوگ کیا سوچتے ہیں, لیکن اس سے اس کی مشکلات تو بڑھ سکتی ہیں. یقینی طور پر اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے. بائبل کیا کہتی ہے؟ اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو. اپنی تمام فکریں, اپنے تمام معاملات ایک ہی بار اس پر ڈال دیں. مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی اتنی فکر نہیں کرتا, اور شاید آپ کو اس کی ضرورت نہ ہو. ایک صحت مند ذہن الجھاؤ کا شکار نہیں ہوتا. اگر آج رات میں اس طرح سے بات کرنا شروع کرتی اور کہتی آپ میں سے کتنے ہیں جو ابھی بھی الجھن کا شکار ہیں, تو جتنے ہاتھ بلند ہوتے دیکھ کر آپ یقیناً حیرت میں پڑ جاتے. اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے, میرے خیال میں لوگوں کے الجھن کا شکار ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر چیز کو جاننے میں ہماری دلچسپی اتنی زیادہ کیوں ہے؟ میرا بڑا بیٹا جو کہ اب 50 برس کا ہے کہتا ہے کہ بلاخر میں نے سیکھ لیا ہے کہ درست ہونے کی قیمت بڑی مہنگی ہے. آپ جانتے ہیں بعض اوقات کسی صورتحال میں اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کے لیے ہم بہت بڑی قیمت ادا کرتے ہیں. جو کچھ ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ لوگوں کو بتانے کے لیے ہم انتظار نہیں کر سکتے. میرا مطلب ہے بعض اوقات ہم سنتے ہی نہیں کہ دوسرے لوگ کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ ابھی وہ ایک جملہ ہی کہتے ہیں تو ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم کیا جانتے ہیں. میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا کہ جو ہم جانتے ہیں انہیں بتانا چاہتے ہیں. نہ جاننے کو قبول کرنا سیکھیں. یہ کہنا قبول کرنا سیکھیں کہ میں نہیں جانتی, میں سمجھنے کی کوشش نہیں کروں گی. میں اس بارے میں دعا کر رہی ہوں اور درست وقت پر خدا مجھے خود ہی بتا دے گا. اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کسی صورتحال کے بارے میں سوچیں ہی نہیں, بلکہ اگر آپ اس حد تک سوچتے ہیں جہاں یہ آپ کو الجھانے لگے تو کیا خیال ہے اس بارے میں سوچنا ترک کر دیں. جی ہاں, آپ میں سے کتنے لوگ بہت سے وقت چیزوں کو سمجھنے میں گزار دیتے ہیں. جی مجھے ان میں سے کچھ نہ دیں, مجھے اپنے ہاتھ دکھائیں. میرے شوہر کسی بھی چیز کو سمجھنے کی بالکل بھی کوشش نہیں کرتے. وہ صرف ڈیو ایک بڑی پرسکون, ہر چیز کو آسان لینے والی حیرت انگیز شخصیت ہے. ہم سب کے پاس ایسی شخصیت کیوں نہیں؟ لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی, میں اس طرح کی تھی ہی نہیں, اور آپ بھی ایسے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا؟ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں اور آپ کی شادی کسی ایسے شخص کے ساتھ ہوئی ہے جو کسی بات کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں کرتا, اور وہ آپ کو غصے میں پاگل کر دیتے ہیں. اوہ میرے خدا, یہ بہت اچھا ہے کہ اس رشتے میں ایک شخص تو جانتا ہے کہ کیسے درست رویہ رکھیں. خدا ابتری کا خدا نہیں.
پہلا کرنتھیوں 14:33 خدا ابتری کا خدا نہیں ہے، لہٰذا جس لمحے آپ کو الجھن محسوس ہو اسی وقت دیانتداری سے کہیں ٹھیک ہے میں اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس کا جواب صرف خدا کو معلوم ہے اور ابھی وہ مجھے نہیں بتا رہا، لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں اسی پر بھروسہ کروں۔ دیکھیں ہم سب کی زندگی میں ایسی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جن کا جواب ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے۔ میرا مطلب ہے آج میرے سامنے کچھ ایسا آیا جو 3 ماہ سے نہیں ہو رہا تھا۔ آج رات میں آپ کو اس بات پر پیغام دینے کی تیاری کی کوشش کر رہی تھی کہ ایسا نہ کریں، اور ان اصولوں کو مجھے خود پر بھی لاگو کرنا پڑا۔ آپ جانتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم یہ سکھاتے ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم اس طرح کے حملوں سے بچے رہتے ہیں۔ ہم سب پر حملے ہوتے ہیں اور میں آپ کی مدد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں کچھ سکون حاصل کریں، کیونکہ ایک نارمل ذہن پرسکون ہوتا ہے، اور اگر ہم خدا کی آواز سننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ذہنوں کو پرسکون حالت میں رکھنا ہوگا۔ مجھے کچھ ذہنی سکون چاہیے۔ اچھا تو ہم اپنے خیالات پر توجہ دیں۔ آپ برے خیالات کے ساتھ اطمینان بخش زندگی حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ الجھن کا شکار ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی ایسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا خدا نے آپ کو جواب نہیں دیا ہے۔ آج ہم خدا سے جواب لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم ہر روز ہر وقت اس پر بھروسہ کریں۔ واو، میری شادی کب ہوگی؟ او تم کب بدلو گے؟ اے خدا کب اے خدا کب، کیوں خدا کیوں؟ اور وہ کیا سننا چاہتا ہے؟ اے خداوند میں تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں، میرا وقت تیرے ہاتھ میں ہے۔ جو چیزیں الجھن پیدا کرتی ہیں وہ قوت فیصلہ اور اعتماد میں کمی کی وجہ بنتی ہے۔ بہت سے لوگوں کی رائے سننا۔ او میرے خدا، اپنا وقت دوسرے لوگوں اور دوستوں سے رائے لینے میں ضائع نہ کریں کہ وہ کیا سوچتے ہیں کہ آپ کو کرنا چاہیے۔ ان میں سے زیادہ تر خود بھی بالکل نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ خیر، آپ کیا سوچتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اور اگر آپ کو کبھی اس کا جواب مل بھی جائے تو بہترین جواب ہوگا میرا خیال ہے، میرے اندازے کے مطابق۔ مطلب یہ کہ آخری چیز جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ کسی اور کے اندازے ہوں گے۔ میرا مطلب ہے اگر آپ کو کسی سے پوچھنا ہی ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے تو کسی ایسے شخص کے پاس جائیں جس میں کچھ روحانی حکمت موجود ہو، جو کوئی روحانی پرکھ رکھتا ہوگا۔ وہی آپ کے لیے تھوڑی کوشش کرے گا، یا شاید آپ کو کوئی جواب دینے سے پہلے وہ دعا میں وقت گزارے۔ ایک اور چیز جو الجھاؤ پیدا کرتی ہے کہ ہم فیصلہ نہیں کرتے کیونکہ ہم غلطی کرنے سے ڈرتے ہیں، اور پھر بہت زیادہ دلیل بازی میں الجھاؤ پیدا کرتی ہے۔ قوت فیصلہ میں کمی اور اعتماد کی کمی بھی اس کی بڑی وجہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ فیصلہ نہ کرنے کا فیصلہ بھی بذات خود ایک فیصلہ ہے۔ بہت سے لوگوں کو سننا، غلطی کرنے کا خوف اور غیر ضروری دلیل بازی بعض اوقات آپ کو اپنے ذہن کو صرف چند منٹ بند کرنے اور خاموش ہونے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جانیں آپ کے دل میں کیا ہے۔ امثال 3:5-8 سارے دل سے خداوند پر توکل کر، خداوند میں پر اعتماد ہوں اپنے سارے دل اور اپنی ساری عقل سے، اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ 7ویں آیت کا پہلا حصہ، مجھے پسند ہے تو اپنی ہی نگاہ میں دانشمند نہ بن۔ لہٰذا اگر میں آپ کو یہ سچائی بتاؤں گی کہ ہم اتنے ذہین نہیں ہیں کہ اپنے مسائل خود حل کر سکیں تو اسے اپنی بے عزتی محسوس نہ کریں۔ ہمیں خدا کی بہت زیادہ مدد درکار ہے۔ اور پھر 8ویں آیت بتاتی ہے کہ یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی۔ لہٰذا آپ کا ذہن دراصل آپ کی صحت کو متاثر کر سکتا ہے۔ آپ فکر کر کے خود کو بیماری بلکہ بہت سی بیماریوں کا شکار کر سکتے ہیں۔ بہت سی بیماریاں ذہنی دباؤ سے پیدا ہوتی ہیں۔ یسوع نے کہا، میں آیا ہوں کہ تم اطمینان پاؤ، میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں، تمہارا دل نہ گھبرائے۔ یوحنا 14:27۔ خیر، اگر اس نے کہا ہے کہ پریشان نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ اگر میں حقیقتاً کچھ کرنا چاہوں تو کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا جو میں اس کے بارے میں کر سکتی ہوں۔
ٹھیک ہے، آئیں، یہ جمعے کی رات ہے۔ بعض اوقات ہم بے انتہا سوچتے ہیں، ہم اس وقت تک اس بارے میں سوچتے ہیں جب تک ہم پاگل ہونے کی حد تک نہیں پہنچ جاتے۔ مجھے پہلا سیموئیل 17:48 میں یہ بات بہت پسند ہے کہ جب داؤد نے جولیت کا سامنا کیا تو آپ جانتے ہیں کہ داؤد چھوٹا سا تھا اور جولیت 10 فیٹ لمبا تھا۔ داؤد اس کا سامنا کرنے کے لیے کچھ پتھر اور ایک فلاخن یا غلیل لے کر نکلا، جبکہ جولیت کے پاس ہر قسم کا دفاعی ہتھیار موجود تھا۔ لیکن داؤد کا دفاعی ہتھیار بہترین تھا کیونکہ وہ لشکروں کے خداوند کے نام میں اس کا سامنا کرنے نکلا۔ اور پہلا سیموئیل 17:48 لکھا ہے، اور ایسا ہوا کہ جب وہ فلسطی اٹھا اور بڑھ کر داؤد کے مقابلے کے لیے نزدیک آیا۔ تصور کریں کہ ایک 10 فٹ لمبا آدمی داؤد سے لڑنے آیا تو داؤد نے جلدی کی اور لشکر کی طرف اس فلسطی سے مقابلہ کرنے کو دوڑا۔ آپ کہیں گے کہ آپ کو یہ آیت اتنی پسند کیوں ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر وہ اس جگہ کھڑا سوچتا رہتا کہ وہ کس قدر بڑا ہے تو یقیناً شکست کھا جاتا۔ اوہ میرے خدا، یہ تو اتنا بڑا ہے! میرا مطلب ہے واقعی دیو کامد۔ بعض اوقات جو کچھ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو بھاگ کر اس کی طرف جانے کی ضرورت ہے، اور پھر آپ اسے پا لیں گے کیونکہ خدا بھی آپ کے ساتھ ہوگا اور خدا ہی آپ کو کامیاب کروائے گا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے خوف آ رہا ہے، میں بہت خوف زدہ ہوں۔ اچھا تو پھر خوف زدہ ہو کر بھی وہی کریں، خوف کو رکاوٹ نہ بننے دیں۔ جرأت دراصل خوف کے سامنے عمل کرنے کا نام ہے۔ اوہ ہالےلویا! شاید میں رک جاؤں اور 1 منٹ کے لیے گاؤں۔ پرکھ بہت خوبصورت چیز ہے، اور دلیل بازی، ضرورت سے زیادہ دلیل بازی، نہ صرف ہمیں الجھن کا شکار کرتی ہے بلکہ پرکھ کو بھی روک دیتی ہے۔ آپ جانتے ہیں پہلا کرنتھیوں 2 باب میں ایک بہترین حوالہ ہے، 14 سے 16 آیت۔ یہ پڑھنے کے لائق ہیں اور اس قابل کہ ان پر بار بار غور کیا جائے، کیونکہ یہ بتاتی ہے کہ کس طرح سے ایک روحانی شخص، ایک حقیقی طور پر روحانی شخص باقی سب سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ آپ کسی ایسے شخص پر جو حقیقی طور پر روحانی ہے زیادہ دیر اختیار نہیں رکھ سکتے، کیونکہ غالباً وہ زیادہ تر بولنے کے بجائے سنتا ہے۔ یا کبھی وہ آپ سے بات کر رہا ہو لیکن اسی وقت وہ خدا سے بھی سن رہا ہو۔ لیکن حقیقی طور پر روحانی شخص اپنی تربیت کرتا ہے کہ کس طرح اپنا ایک کان ہمیشہ اپنے مالک خداوند کی طرف لگائے رکھے، لہٰذا وہ زیادہ دیر تک برا رویہ نہیں اپنا سکتا کیونکہ انہیں فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جو انہیں کرنا چاہیے۔ وہ زیادہ دیر تک ایسی باتیں نہیں کر سکتے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر حقیقت میں آپ کی روح تربیت یافتہ ہے تو ممکن ہی نہیں کہ آپ لنچ میں بیٹھ کر سارا وقت دوسرے دوستوں کے ساتھ کسی اور کی برائیاں کریں۔ آپ ایسا کر ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے اندر ایک غیر آرام دہ احساس پیدا ہوگا اور آپ کو محسوس ہوگا کہ کچھ غلط ہے، اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ وہ کام ہے جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اب کل رات میں نے جو پاک روح کی رہنمائی میں چلنے کی بات کی تو یہی وہ باتیں ہیں جن کا میں ذکر کر رہی تھی۔ یہاں مجھے ان باتوں کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ اپنے پڑوسی کو قتل نہ کریں، بینک میں ڈاکہ نہ ڈالیں۔ میرا مطلب ہے کہ غالباً یہ چیزیں آزمائش نہیں ہیں، لیکن ہمیں ان چیزوں کے بارے میں لازماً بات کرنی ہے کہ تنقید نہ کریں، عیب جوئی نہ کریں، غیبت نہ کریں، اپنے منہ سے فضول اور گندی باتیں نہ نکلنے دیں جو ہمارے مستقبل اور ہمارے ارد گرد لوگوں کو نقصان پہنچائے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ بہت سی ایسی باتیں ہمارے نزدیک قابل قبول گناہ بن چکی ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں کہ ان سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن ان سے فرق پڑتا ہے، بلکہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ لہٰذا اب میں ان آیات کو پڑھنے میں وقت نہیں لگاؤں گی۔ ان میں لکھا ہے روحانی آدمی سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے، یعنی سب باتوں کا تجزیہ کرتا ہے، سوال اٹھاتا ہے اور ان کو سمجھ لیتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایک حقیقی روحانی شخص دراصل روح کے ذہن کے ذریعے کام کرتا ہے، کسی سوال کے جواب کو منہ سے نکالنے سے پہلے سوچتا ہے۔ ایک بہت اچھی مثال یوحنا 8 باب پہلی 11 آیات میں موجود ہے، جہاں ایک عورت زنا کاری میں پکڑی جاتی ہے اور وہ اسے یسوع کے پاس لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شریعت تو کہتی ہے کہ اسے سنسار کیا جائے، لیکن تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیونکہ وہ محبت اور معافی کا درس دیتا تھا، لیکن اسے شریعت پر عمل کرنا بھی ضرور تھا، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ یہاں وہ اسے الجھن میں پھنسا سکتے ہیں۔ اب یہ عورت زنا کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی،
لہٰذا ٹھیک ہے، اگر تجھے شریعت کا بہت علم ہے تو بتا ہمیں اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. اور بائبل بتاتی ہے کہ وہ جھک کر زمین پر اپنی انگلی سے لکھنے لگا. کیا آپ نے کبھی اس کے بارے میں سوچا کہ وہ کیا کر رہا تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ میرے خیال میں وہ یہ کر رہا تھا، اور یہ میرا ذاتی خیال ہے، میرا خیال ہے کہ وہ انتظار کر رہا تھا کہ سنے کہ خدا کیا چاہتا ہے کہ وہ بولے. جی، کون تالی بجا رہا ہے؟ وہاں پر ایک شخص. شکریہ. اس سے پہلے کہ بنا سوچے سمجھے ہم اپنے اندازے کسی کو بتائیں، اگر ہم کچھ وقت سوچنے میں صرف کریں تو ہم کتنی ہی مشکلات میں پڑنے سے بچ جائیں گے. انہوں نے جواب کے لیے اس پر دباؤ ڈالا، لیکن وہ اٹھا اور کہا، میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم میں سے وہ جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو پہلا پتھر مارے. وہ سب ایک ایک کر کے چلے گئے. اور بعض اوقات جب کوئی شخص بالکل بے وقوفی کرے اور آپ سے کوئی ایسی بات کہے جو احمقانہ ہو تو بائبل کہتی ہے جب تو احمق کو جواب دے گا تو اس کی مانند ہو جائے گا. میں نے یہ بات سیکھی ہے کہ کچھ حالات میں آپ کو یوں لگتا ہے کہ یہ تو اس لائق بھی نہیں کہ اس کا جواب دیا جائے. میں تمہیں جواب دینے کی زحمت بھی نہیں کروں گی. اور میرا خیال ہے کہ بعض اوقات ہمیں خاموش رہنا چاہیے اور پھر ہمارے بجائے خدا ان لوگوں کو جواب دے گا. ہمیشہ دوسروں کو اس بات پر قائل کرتے رہنا کہ ہم کیا سوچتے ہیں کہ انہیں کرنا چاہیے. ایک صحت مند ذہن ہمیشہ مثبت ہوتا ہے، ہمیشہ پر امید. ایک صحت مند ذہن صرف اس بارے میں نہیں سوچتا کہ اس کے پاس کیا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی سوچتا ہے کہ اس کے پاس کیا ہے. او میرے خدا، میں تیری بے حد شکر گزار ہوں. میں اپنے ہر دن کا آغاز اپنی زندگی کے لیے خدا کی شکر گزاری سے کرتی ہوں کہ مجھے منادی کا کلام ملا اور مجھے ایک اچھا گھرانہ ملا ہے، اور یہ کہ میں چل سکتی ہوں، بات کر سکتی ہوں، دیکھ سکتی ہوں، سن سکتی ہوں. میرے پاس ایک گھر ہے اور صاف پانی ہے. آج شام جب آپ یہاں سے جائیں تو 5 منٹ نکالیں اور ان 7 چیزوں کی فہرست بنائیں جس کے لیے آپ شکر گزار ہیں. شکر گزاری کریں. اور آپ جانتے ہیں کہ میں یہاں 1 منٹ کے لیے رکوں گی. آپ جانتے ہیں کہ اگر یہاں پر اگر ایک ایسی عورت ہے اور آپ کا خاوند فلاں فلاں کام کرتا ہے جو آپ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، جب تک آپ اس کا ناک میں دم کر کے رکھیں گی اس وقت تک خدا اسے تبدیل نہیں کرے گا. میں جانتی ہوں کہ آپ مرد حضرات کہہ رہے ہوں گے مجھے یہ عورت پسند ہے. یہ ٹھیک کہتی ہے، میرے پاس آپ کے لیے بھی کچھ ہے. ایک دفعہ ایک عورت نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے خاوند کو بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی جبکہ وہ اسے محبت رکھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن نہیں کر پاتی ہے. اسے اس کی شخصیت میں کچھ بھی پسند نہیں ہے. اور بالآخر خدا نے اسے دکھایا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، کہ وہ اپنے خاوند سے محبت نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ وہ سارا دن ٹی وی ڈرامے دیکھنے میں مصروف رہتی تھی اور سارا دن ان گندمی رنگت کے خوبصورت مردوں کو دیکھتی تھی جو گھر میں پھولوں کے گلدستے لے کر آتے تھے اور بہت رومانوی تھے اور سب کچھ ٹھیک کرتے تھے. اور پھر شام کو اس کا تھوڑا سا موٹا خاوند گھر لوٹتا اور وہ سارا دن مٹی کھودتا تھا، لہٰذا اس کے کپڑے مٹی سے اٹے ہوتے اور اسے پسینے کی بدبو آ رہی ہوتی تھی اور یہ اسے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا. وہ ایسا کہتی نہیں تھی لیکن وہ ایسا سوچتی تھی. دیکھیں آپ اپنے ذہن سے محسوس کرتے ہیں، جس چیز سے آپ کا ذہن بھرا ہوگا وہی آپ کے رویے اور عمل کو متاثر کرے گا. دوسرے مردوں کو دیکھنا اور یہ سوچنا چھوڑ دیں کاش یہ میرا خاوند ہوتا، کیونکہ وہ نہیں ہے اور آپ اسے حاصل نہیں کر سکیں گی. آپ میں سے کتنے اپنے ذہن کو خداوند کے سپرد کرنے کو تیار ہیں؟ اب آپ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی وہ آپ کو کچھ دکھائے کہ یہ آپ کو نہیں سوچنا چاہیے تو پھر اس کے خلاف آپ کو اپنے ذہن کو بند کرنا ہوگا. اپنے لیے کلام حاصل کریں اور سوچ کی جگہ استعمال کریں.
جہاں آپ کی سوچ ہوگی تو اسی کے پیچھے جائیں گے. اگر آپ کافی عرصے تک کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں تو بالآخر آپ اس پر عمل کر گزریں گے, اور بہت دفعہ ہم ایسے کام کرتے پائے جائیں گے جو ہم کرنا نہیں چاہتے.